ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ سب کو حیات طیبہ نصیب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ بقرہ کی 59 آیتیں ہو گئی تھی اور 6 رکوع سورہ بقرہ کے ہم نے پڑھ لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رب فرماتا ہے وہ نعمت یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب استسقا پانی مانگا، نماز استسقا۔ کس نے پانی مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے مانگا تھا؟ لقومی، اپنی قوم کے لیے۔ جو بھی دنیا کا قانون ہے، گھر کا بڑا اپنے بچوں کی فکر میں ہوتا ہے، ملک کا بڑا اپنے ملک کے فکر میں ہوتا ہے۔ نبی کوئی بھی دنیا میں آیا علیہ السلام، وہ اپنے قوم کی فکر میں، ان کی دنیا کو بھی آباد کرنے کی فکر اور آخرت کو بھی آباد کرنے کی فکر۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ڈبو دے، ایسے بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں، تو میں پانی پلانے تھوڑا آیا ہوں۔ لیکن مقصود زندگی کا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی کامیابی۔ لیکن دنیا کی مشکلیں بھی، چونکہ انبیاء تمام کے تمام وہ جیسے مانگتے ہیں وہ ویسے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی پہچان کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے بخاری کی، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ میرا بندہ مجھ سے اگر مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے تیہ کے میدان میں پانی مانگا۔ تیہ کے میدان میں پریشانیاں ہیں، آبادی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا، رب کریم نے فرمایا فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا اے محبوب، اللہ تعالیٰ حضور کو واقعہ سنا رہے کہ ان بنی اسرائیل کے لیے ہم نے کیا کیا دیا۔ ہم نے فرمایا اضرب، ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی، الحجر، اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارے۔ وہاں جب عصا، یہ وہ عصا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت یمن میں مدین جاتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ یہ پوچھ رہے آپ پانی کیوں نہیں پلاتے بکریوں کو؟ کہتے نہیں، یہ لوگ جب چلے جاتے ہیں ہم بعد میں پلاتے ہیں۔ دوسرا کنواں دیکھا، اس پر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبیوں کی طاقت بھی، اس کے برابر کون ہو سکتے؟ پتھر اٹھایا، پانی پلایا، گھر چلی گئی۔ بولے بچیوں آج جلدی آ گئیں، خیر تو ہیں؟ بولے کیسا اللہ کا بندہ، وہ آیا اور ہماری بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا۔ اسی وقت جو سورہ قصص میں نمبر 23 کو، اس میں وہ کہنا کہ اللہ تو بڑا مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، میں محتاج ہوں۔ کتنا لمبا سفر کیا، مصر سے، جنگل و بیابان سے وہ مدین میں آ کے پہنچا۔ تو یا اللہ اب بھوکا پیاسا، لیکن اللہ تعالیٰ جب مشکلیں آسان کرتا ہے تو لوگوں کو اس پر مہربان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی بھی مہربان ہو جاتا ہے، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر۔ تو اب
جب یہ واقعہ آپ نے سنا، پھر بار بار سنو گے، یہ ان کے پاس گئے، بات ہوئی، بولے شعیب علیہ السلام نے جب اس نے پورا واقعہ سنایا نا، بولا قوم ظالم سے آپ کو نجات مل گئی۔ پھر یہ طے پایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروں، آپ کو اپنی بیٹی نکاح کروا دوں، تو لیکن آپ نے 10 سال یہاں پہ رہنا ہے، 10 سال، اور بکریاں چرانی ہیں۔ تو جب یہ صبح جا رہا ہے بکریوں کو چرانے، تو بیٹی کو بولا جاؤ وہ ان کو ایک عصا دے دو، یہ عصا آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی ہے، بیٹی جب بھی جاتی ہے وہ عصا پہ آئے لے کر، بولو دوسری، پھر وہی، آخرکار وہی عصا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ حسن یوسف میں عیسیٰ ید بیضا داری عصا ہانچ خوبا ہم دارد تو تنادر، ایسے عصا کہ بس جو کام کرے وہ ہو۔ سمندر کے کنارے آتے ہیں تو دریا کنار مارتا ہے تو راستے بن جاتے ہیں، پی کے میدان میں پانی کی پریشانی، اللہ فرماتا ہے اس عصا کو اس پتھر پہ ماری ہے۔ میدان تی میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے۔ ایک عیسائی محقق نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا۔ بائبل میں یہ واقعات موجود ہے۔ تو اس چٹان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند اور آگے کی طرف جھکی ہوئی چٹان ہے۔ تو ایک پتھر پر عصا مارنا، اس سے پانی نکلنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اگر پانی کی تلاش کرتے تو زمین کو کھودتے ہیں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ چٹان زمین پر رکھا ہوا تھا اور اس سے پانی کتنے، یہ ایسے چٹان تھا۔ یہ 12 قبیلے تھے۔ رب فرماتا ہے دیکھیں کہ ماریے، اس میں قضاء الناس ہے، فضرب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا سے چٹان کو مارا۔ یہ کلمات نہیں ہے، لکھتے ہیں قضاء الناس موجود ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ مار اور جاری ہو گئے، نہیں، مارنے کے بعد جاری ہوئے، لیکن مارنے کے الفاظ نہیں ہے۔ فن فجرت، پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، 12 عینا، چشمے۔ کتنے قبیلے تھے ان کے؟ 12، 3 اور 3 اور 3 اور 3، ہاں 4 3 12 چشمے جاری ہوئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنے مشرب کو، اس میں ظرف ہے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں عقائد و جہان 6 ہجری کو مدینہ تو طیبات سے روانہ ہوتا ہے کہ چلو عمرے کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ واقعہ بار بار کہ صلح حدیبیہ، موسیٰ حضرت پیارے عقائد و جان مقام حدیبیہ پر آتے ہیں، ادھر سے کافر آتے ہیں۔ اچھا ادھر بھی منافقین جو ہے نا وہ ساتھ نہیں ہیں، بولے یہ بے سر و سامان یہ جائیں گے ادھر، تو کفار تو ویسے بھی غصے میں، اس سے پہلے جنگ احد اور جنگ بدر ہو چکی تھی، وہ تو ویسے بھی انتقام کے اس میں ہیں، غضب میں ہیں، اور قرآن میں آگے آیا نا، انہوں نے بولے یہ تو واپس آئیں گے بھی نہیں، بس پھر ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ ارے جن کی اللہ حفاظت کرے ان کو کون رسوا کرے؟ ان کا کوئی ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ کر سکتا، ضائع نہیں کر سکتا۔ جب یہاں پہ آئے، پورا واقعہ ہے، تو یہاں پہ پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی حدیث کے، بولا پانی کی ضرورت پڑی۔ یہاں بھی موسیٰ حضرت پیارے عقائد و جان کے پاس صحابہ تھے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چھوٹے آتے ہیں،
ماں باپ گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بچے جو بھی چیز ضرورت ہوتی امی ابو کے پاس آتے، آج ہم نے سیر پہ جانا ہے، محلے والوں کسی کے پاس نہیں جاتے، غیروں کے پاس ہو نہیں جاتے، کہتے کہ ہمارے بڑے ہیں، بچے ہیں لیکن شعور رکھتے ہیں، مطالبہ کسے کرتے ہیں؟ ماں باپ سے کرتے ہیں۔ اب نبی کی امت اللہ سے براہ راست بھی تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کیا، یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، کیا نہیں کہتے کہ یہ بھی تو ہمارے جیسا ہے؟ نہیں وہ آتے ہیں، کہتے نہیں آپ اللہ سے دعا کریں، قرآن گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہ کہا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو، اللہ سے مانگو نا، دینے والی سب کو پتہ ہے اللہ کی ذات ہے، کوئی اور تو دے ہی نہیں سکتا، پتھر سے پانی نکالنے والا اللہ، یہ پیاسے سب ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر نہیں کہتے یا اللہ پانی چاہیے۔ اللہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں جو تمہارے بڑے ہیں نا ان کے پاس جمع ہو جائے کرو، دوں گا تو میں، لیکن تمہارا اتفاق بھی جو میں نے جن کا انتخاب کیا اب تم ان کے اشاروں پر چلو، اسی کا قانون چلے گا، یہ جو کہتا ہے وہی کرو، کامیابی اسی میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ کہتے کہ چلو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بحر قلزم کے طرف، وہ کہتے کہ نہیں آگے تو دریا، ہم تو نہیں جاتے، جہاں انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھنس گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، اما لقا کو شکست، بولے نہیں تو جا تیرے رب جائے، تو رزلٹ کیا ہوا؟ آؤٹ ہوا نہیں ہوا؟ تو یہاں دیکھیں پیارے آقا دو جہان سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے ایک برتن میں اپنی انگلیاں رکھی، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، سب نے اپنے برتن بھر لیے، ارے غسل کر لیے، ارے کپڑے دھو لیے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پوچھتے راوی آپ اس دن کتنے تھے؟ بولے ہم تو 1500 تھے یا 1400 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ختم ہونے کو نہ تھا۔ اب پتھر سے تو پانی نکلنا، یہ تو ہم نے بہت سارے پتھروں کو سواد کے پہاڑوں میں جاؤ پانی نکل رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ میرے پیارے ہمارے پیارے آقا دو جان کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی اور کو نہیں دیے۔ تو یہ معجزہ پیارے آقا دو جان کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ، ارے سب نبیوں کی شان اعلیٰ و بالا ہے، جس نے اللہ کو راضی کر دیا پھر وہ ایسے کام اس سے صادر ہوتے کہ دنیا انگشت بدندہ ہے۔ تو رب فرماتا ہے اس تیغ کے میدان میں کلو، اب کھاؤ منو سلوا، وشربو اور پیو پانی ایسے کہ کبھی ختم نہ ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا، پانی ایڑیاں ہماری پانی نکلا، آج تک ہم پانی پی رہے، دنیا بھی حیران ہے کہ ایسا پانی پورے دنیا میں نہیں ہے۔ اس پانی کا ذائقہ بھی الگ، اس پانی کے تاثیرات بھی الگ، کتنے بیمار جاتے ہیں شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن اس پانی کے میرے نبی نے فرمایا یہ ایسا پانی ہے، ایسا پانی ہے جس نیت سے تو نے پیا اللہ وہی عطا کرے گا، جس نیت سے پیا۔ جب ہم پانی پیتے تھے وہ دن ہمیں یاد آ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ پانی منافق کم پیتے، اور میں جب بھی پانی بھی پینے جائے یہ حدیث میرے سامنے آ جاتی تھی فوراً، اب پیے جا رہا ہوں پیے جا رہا ہوں پیے جا رہا ہوں۔ اب جب دوبارہ یہاں سے نکلنا شروع ہوتا تو میں نے بولا اب راستہ ہی نہیں ہے، اب میں اندر ڈالوں باہر آئے، اتنا پانی دنیا کا وہ عام پانی اب نہیں پی سکتے۔ اور ایک ہی بد دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تیرے دین کے، کیوں میں طالب علم تھا اس وقت بھی حرمین شریفین کے سرزمین پہ، اللہ تعالیٰ ہم تیرے دین کو سیکھنے والے ہیں، اس سرزمین پہ تو ہم اس لیے آئے، ہمیں علم نافع عطا فرما کہ پیارے نبی کی ہمارے بھائی جو ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچائے، غلط راستوں کو چھوڑ دے، یہی کی دعا ہوتی تھی۔
اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، اللہم انی اسألک علم القرآن وفهم القرآن والعمل به وتبلیغه للانام، یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان۔ رب فرماتے ہم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کھاؤ تو اللہ کا، پیو تو اللہ کا، لیکن بات شیطان کی مانو، کیونکہ فساد تو دل میں وسوسہ شیطان ڈالتے، لڑ جاؤ بھڑ جاؤ۔ کون ڈالتا ہے؟ یہی تو ڈالتا ہے شیطان، اور کہتا ہے یا اللہ تیری عزت کی قسم اولاد آدم کو سیدھے راستے پہ نہیں جانے دوں گا، ان کی ڈرائیونگ میں کروں گا، جہنم کے وادیوں میں گھسیڑ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا فخرج، ہاں تو روندہ ہوا ذلیل ہو کر نکل جا، جو تیرے ساتھ چلے گا اس کو تیرے سے ان کو سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اے بنی اسرائیل یاد کرو، کتنے ناشکرے بن رہے ہو آج، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، بس منع و سلوا کھائیں، نہیں، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض اوقات بچے والدین کو کہتے ہیں ہر وقت بریانی اور یہ تو بھی نہیں ہونی چاہیے، آج فلاں چیز ہونی چاہیے، آج فلاں چیز۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، شکر گزار نہیں بنتا۔ بھئی شکر کرو نا، اب فری میں کھانا پینا آ رہا ہے، یہ تو جنت کا منظر ہے۔ ایک نبی کے وسیلے سے جنگل و بیابان میں کھانا بھی آ رہا ہے، پینا بھی آ رہا ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کرو، پھر بھی نافرمان ہو کر بھی کیا کچھ دیا۔ ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فتح دعا کیجئے، مانگیے، لنا ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے۔ اتنا تو ادب تھا کہ ایسا نہیں، ہمارے رب سے، اپنے رب سے مانگیے، یعنی وہ تجھ پر بڑا مہربان ہے، تیری شان الگ ہے، تو اس لیے اپنے رب سے مانگیے۔ کیا یخرج کو نکالے وہ، لنا ہمارے لیے، من ما اس میں سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا اس کے سبزیوں میں سے۔ کن میں سے؟ سبزیاں جو اگاتی ہیں زمین، کیا اگاتی سبزی؟ من بقلہا اس کے، ہاں زمین کی طرف ضمیر آ رہی ہے، اس کے سبزی میں سے، وقصائها ان کی ککڑی میں سے، وہ ککڑی آئے۔ اچھا اس میں سبزیوں میں تمام سبزیاں گئی، ککڑیوں میں جتنے بھی وہ ہیں، صرف ککڑی نہیں ہے، اس کے علاوہ کھیرا بھی تو ہے، تربوزہ بھی تو ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے سب کچھ مانگ لیا تھا۔ یہی ہوتا ہے نا کیسا کھیتی باڑی میں۔ وَفُومِهَا وہ قطعہ پڑھ لیا نا، ککڑی میں سے، وَفُومِهَا اور ان کے گیہوں میں سے، گندم میں سے، تو کھانے کے جتنے اناج ہیں، مکئی ہو، جو ہو، وہ قصہ میں آئے گا، لیکن ایک معنی اس کا، اور جو عام معنی کرتے وہ گیہوں، گندم۔ وَعَدَسِنَا اور ان کے دالوں میں سے، مسور کے دال میں سے، وہ بصلیاں ان کے پیاز میں سے جتنی قسمیں، یہ لہسن اور فلائیں جو استعمال ہوتے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی وہ چیز ہوا ادنا، جو وہ ادنا ہے، جو گھٹیا ہے، جو کمزور ہے، بالذی اس چیز کے بدلے، اس کو دینا چاہتے ہو، اس کو سمن بنانا چاہتے ہو، اس کو مبیعا، سمن پر با داخل ہوتی ہے، اشتریت ھذا بھذا، یہ اس کے بدلے میں نے خریدا، یہ مبیعا، یہ سمن ہو گئے، جس کو خریدا وہ مبیعا بن گیا۔ ارے تم اس جنتی کھانوں کے بدلے، اس کے ذریعے تم اس کو خریدنا چاہتے ہو، ہوا ادنا، کہ وہ ادنا ہے اس چیز کو، کہ ہوا خیر۔ ارے منو سلوا میں کون سی وٹامن ہے جو اس میں نہیں ہے؟ ہمارے جسم کو مختلف وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ماں کے گود میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کھانا دیا، ارے اس میں دنیا کی ہر وٹامن ہے۔ جب بڑے ہو گئے خود اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگے، اب
خود عقل کے گھوڑے دوڑانے ہوں گے، اس میں کون سی وٹامن ہے، اس میں کون سی وٹامن ہے، جس میں یہ تکلیف ہے چیک کریں ذرا کون سی وٹامن کی کمی آ گئی. لیکن جب نہ سمجھ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب وٹامنوں کا بندوبست کیا. اچھا ٹھیک ہے، تم ضد پر آ رہے ہو نا کہ یہی چاہیے یہی چاہیے، بس چلو اے بیتو مصر، ارے کسی شہر میں اتر جاؤ، کھیتی باڑی کے لیے کسی بھی علاقے میں، اندرون سندھ میں، حیدرآباد میں، سکر میں وغیرہ، مثال دے رہا ہوں ذرا کل کوئی آ جائے کہ وہاں پہ یہ کہاں تھا. یہاں نہ کرائے مصرن، جب معرفہ آئے گا وہ مصر مراد ہوگا تو پھر غیر منصرف ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر دو علامات جمع ہو جائیں گی. فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے ما وہ ہیں سال تم جو تم نے مانگ. ارے موسیٰ علیہ السلام کا جو تم نے مانگا یہ سب کچھ وہاں کھیتی باڑی کرو مل جائے گا. آپ دیکھیں یہ کیا ہوا، رب فرماتے ہوا دورہم بات، اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی ان بنی اسرائیل پر الذلہ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کو جھٹلایا تو ذلت برداشت کریں. والمسکنہ، محتاجی، کہتے ہیں جہاں بھی ہوں گے بنی اسرائیل وہی محتاج ہوں گے، بھلے کروڑ پتی خراب پتی ہو جائیں گے لیکن دل کے جو ہے نا محتاج ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ناراضگی. وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں پلٹے، اللہ کے غضب میں آ گئے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا. ذالک، یہ مذکورہ، ذالک اعتراض مذکورہ، میں نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا کہ آپ بولیں گے استاد یہ تو بہت ساری چیزیں، آپ کہتے ہیں ذالک، یہ تو اس میں اشارہ بعید ایک مذکر کے لیے آتا اور یہ تو بہت سارے، تو میں نے بولا مذکورہ، یہ جو مذکورہ ذلتیں اور یہ مشکلیں آئی، یہ بِأَنَّهُمْ، بسبب ان کے کہ یہ بنی اسرائیل کانوا یکفرون، ایک مرتبہ نہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے. اللہ نے اتنے نعمتیں دی، کتنے نعمتیں دی، کتنے نعمتیں دی، لا تعداد. کہاں پڑھا آپ نے وہ آیت تو بتایا کرو یار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورت کے حوالے بھی یاد کیا کرو، قرآن پاک کے بعد بیٹھا کرو تو آپ زندگی میں چلے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا کہ الحمدللہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر اللہ نے اتنے انعامات کیے کہ وہ شمار ہی نہیں کر سکتا، وہ شمار ہی نہیں کر سکتا. کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لیتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَيَقْتُلُونَ یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ، اور یہ شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے، کون؟ بنی اسرائیل. کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ کن کو؟ النبیین، اللہ کے نبیوں کو ان بنی اسرائیل نے قتل کیا، شہید کیا. اللہ اکبر. بغیر الحق، ناحق. کتنے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. یہاں توریت اور بائبل کے حوالے موجود ہے لیکن ہم تفصیل پہ نہیں جاتے. ویسے انسان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے جو ہم نے اب سورہ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، کہ کسی نے ایک نفس کو، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہاں ایک نفس کو، انبیاء کا تو کیا مقام ہے یار، ان کے بارے میں تو آپ کی غلط سوچ بھی آ گئی تو ایمان ہی ختم ہو گیا، اور پھر ان کے خلاف تلوار اٹھانا، شہید کرنا، اس کے باوجود بھی اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کب پھر آئے گا؟ نفس کافر، یہاں کہتے ہیں من قتل نفسا، کسی بھی نفس کو. ہمارے ملک میں کتنے غیر مسلم رہتے ہیں، وہ
اقلیتیں رہتی ہیں، لیکن ہمیں یہ اجازت تھوڑی ہے، ہم تو ایک کتے کو بھی ناجائز نہیں قتل کر سکتے، ایک بلی کو بھی نہیں قتل کر سکتے۔ اور یہ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ایک انسان کو قتل کیا، پھر اس کا انجام کیا ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا، 93 نمبر آیت غالباً سورہ نساء میں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک انسان اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، جب تک یہ خون نہ بہائے۔ بس ایک جہاد ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا یہاں بات نہیں، اور یہاں بات ہے ناحق۔ رب کریم نے جو ہم سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، الگ ہے، میرے بندے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، تو فرمایا ناحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دوبارہ فرمایا اس دنیا میں ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا تھا، فَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم بن گئی، سب سے ذلیلوں کے ذلیل، سب سے نیچے گر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھتے تھے ہمیشہ۔ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کے حدودوں کو نہ پھلانگو۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد رکھا ہے، بولا کھاؤ اس کے لیے حد رکھا ہے، سو اس کے لیے حد رکھا ہے، نماز پڑھو ایک حد رکھا ہے، جیو ایک حد رکھا ہے، ہر چیز کے لیے حد ہے نا، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حدودوں کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ اگر اللہ نہ کر ان کو اپنے پیمال کر دیا تو پھنس جاؤ گے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ اس امت میں ہم شمار ہیں جو ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں پڑھیں گے، کنتم خیر امت اخرجت۔ یہ نقطہ یاد رکھو، ہم دنیا میں جو ہم ظاہر ہوئے تو لوگوں کے لیے ہیں، رات دن ہم لوگوں کی بھلائی سوچیں، یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں انہیں استقامت عطا فرما، جو غلط راستوں پر رواں دواں ہیں اپنی حقیقت بھول گئے، اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد، بے علموں کو علم کی دولت، علم والوں کو عمل اور عمل والوں کو اخلاص کی دولت، سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب، پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔